بنی اسرائیل ہماری شروع ہے نماز فجر میں۔ آج آیہ مبارکہ نمبر 73 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 84 تک تلاوت قرآن عظیم ہوئی ہے۔ جو آیات آج آپ نے سماعت فرمائی ہیں نماز میں، ان میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اس کے شان نزول کے متعلق 4، 5، 6 بن کے مفسرین نے واقعات لکھے ہیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی۔ ان ساروں کا نچوڑ ان واقعات کا وہ یہ، کچھ کافر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنی شرطیں آپ کے سامنے رکھنے لگے۔ آپ اگر ایسا کر لیں تب ہم اسلام قبول کریں گے۔ مثلا ان میں سے ایک شرط انہوں نے یہ رکھی کہ 1 سال تک آپ ہمیں اجازت دے دیں بتوں کی پوجا کرنے کی، 1 سال کے بعد ہم پھر اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھی کہ یہ جو غریب، ظاہری طور پر غریب، کم مالدار صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم چونکہ سردار ہیں، یہ کافر کہنے لگے کہ ہم چونکہ سردار ہیں قریش کے اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں، تو ان غریبوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو آپ یہ کیا کریں کہ جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے نکال دیا کریں، اٹھا دیا کریں، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس طرح کی وہ شرطیں رکھنے لگے۔ تیسری شرط انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو 1 مرتبہ یہ جو لات، منات، عزیٰ ہم نے بت بنا رکھے ہیں، 1 مرتبہ صرف ان بتوں کی بھی تھوڑی بہت شان بیان کرتے ہیں، تو ہمارے قبیلے کے اندر ذرا ہمارا بھی روب بن جائے گا کہ ہماری بھی بات مانی گئی ہے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان تینوں شرطوں میں سے جو ایک شرط تھی ان کی کہ جب ہم سردار آئیں تو یہ جو غریب، ظاہری طور پر غریب، میں لفظ بول رہا ہوں، ظاہری طور پر جو غریب ہے جن کے پاس مال نہیں ہے، ورنہ کائنات میں صحابہ کرام سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت تھی اور وہ دولت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے بڑی قیمتی شے کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، جب یہ واقعہ ہوا اس طرح سے تو آپ نے دل ہی دل میں یہ سوچا، وہ جو آپ کے اندر صفت ہے حریص ہونے والی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، رحمت والی جو آپ کے اندر صفت ہے کہ کسی طرح یہ لوگ بچ جائیں جہنم سے، عذاب سے بچ جائیں، تو ایک بار آپ کے خیال میں آیا کہ ان سے ایک بار ہم بھی بھر لیتے ہیں، جب یہ آئیں گے تو میں صحابہ کرام جو موجودین ہوں گے، جو بھی ہوں گے، چاہے اس میں ظاہری طور پر مال نہ رکھنے والے ہیں یا مال رکھنے والے ہیں، میں ان ساروں کو ہی اٹھا دوں گا اپنے پاس سے اور ان سے خاص ملاقات کے لیے وقت بنا لوں گا۔ اس طرح سے آپ نے صرف سوچا کہ اگر میرا ایسا کرنے سے ان کو ایمان نصیب ہو جائے اور یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اپنے صحابہ سے فرماؤں گا تم سارے اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، جب یہ دور جائیں گے تو ان سے میں کہوں گا آؤ بھائی بات کرو میرے ساتھ جو کریں۔ جب یہ واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک میں ان کے ایمان کی خاطر اس طرح سے خیالات آئے تو تب اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنا ہوتا ہے نا، وہ ایسی شرطیں نہیں لگاتے. جنہوں نے صحیح طور پر مجھے وحدہ لا شریک ماننا ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. اور جنہوں نے آپ کو سچا نبی اور رسول مان کر آپ کا غلام بننا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اوپر اپنے احکام لاگو نہیں کریں گے. یہ ان کا حکم ہے کہ ایسا کر لیں تو ہم ایسا کریں گے، ایسا کر لیں تب ہم ایسا کریں گے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس نے اسلام میں آنا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اسلام میں آنا ہوگا. نہ یہ کہ اپنی مرضی کے من ماننے احکامات بھی بنا لے، ایمانیات بھی بنا لے، اپنی مرضی کے نظریات بھی بنا لے، اپنی مرضی کے عقائد بھی بنائے پھرے اور پھر کہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں. نہیں، جس نے ماننا ہے اس کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کو ماننا پڑے گا. ارشاد عظیم ہوا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف فرمائی ہوئی ہے. وحی میں تو یہ آیا نا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بار بار آیا کہ معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ چاہ رہے تھے کہ 1 سال کی عبادت کی ہمیں اجازت مل جائے بتوں کی پوجا کرنے، یا آپ ان بتوں کی بھی ذرا کوئی تعریف بیان کرتے. فرمایا کہ یہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے اس سے جو ہم نے آپ پر وحی فرمائی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور جب ایسا ہوتا تو یہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلتا وہ حقیقت میں لوگوں کے سامنے تو آپ ہی ادا فرما رہے ہوتے، لیکن آپ کا فرمانا چونکہ میرا فرمانا ہے، تو جب آپ فرما دیتے کوئی بھی ایسی بات ان سے جو یہ چاہتے تھے، تو ان لوگوں نے وہ منسوب کر دینی تھی میری طرف. اور یہ ہونا تھا کہ جو نبی پاک نے اجازت دی ہے یا صحابہ کرام کو دور کیا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. فرمایا پھر یہ آپ کے ذریعے ہمارے اوپر بہتان لگانے والے بن جاتے. اور حقیقت میں یہ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو میں نے فرمائی نہیں ہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا آپ کر دیتے تو تب یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس میں ایک اور پیغام بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا؟ وہ جب پیچھے ہم پڑھ رہے تھے واقعہ معراج شریف، اس میں سورہ نجم کی آیات آئی تھی جس میں تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے خواہش سے سب کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. وہ جب بھی بولتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں وہ حقیقت میں ان پر وحی کی جاتی ہے. وہاں یہ فرمایا گیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ان سے فرمائیں گے تو یہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے فرمایا، کیونکہ آپ میری وحی سے بولتے ہیں، میری اجازت سے ارشاد فرماتے ہیں. اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگہبان، محافظ ہر وقت ہر لحاظ سے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا، نگہبانی فرمانے والا، وہ ہر لحاظ سے، میں کہہ رہا ہوں ہر لحاظ سے اور ہر وقت کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک رکھا ہوا ہے. کوئی دوسرا بندہ اس میں کسی چیز کی چیز داخل نہیں کر سکتا. یہ 6 پارے میں ایک آیت ہے جس میں الفاظ ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عاصم
آپ کی حفاظت فرمانے والا لوگوں سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ایک صورت ہے، آگے جائیں نا آخری پارے میں، سورہ عبس وتولی، بڑی مشہور صورت ہے عبس وتولی۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے نازل ہونے کا بھی سیم اسی طرح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہی ڈیمانڈ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دی ایمان لے آئیں۔ اس وقت ان کی ڈیمانڈ تھی جو آپ کے پاس اس وقت موجود تھے، ایک نابینا صحابی، ان کو آپ دور کر دیں اپنے پاس سے تو ہم آپ سے ملاقات بھی کریں گے اور آپ کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، ساری باتیں آپ کی مانیں گے۔ تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی صفت کو مد نظر رکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں، اگر میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی کر دوں گا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نبی ہیں، مختار ہیں۔ جب آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ قریب ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب یہ آئے، کافر آ گئے آپ کی بارگاہ میں، تو انہوں نے اپنے پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر تیور چڑھائے، ناراضگی کے آثار کے آنسو، بار بار آنکھوں سے اشارے کرنے لگے کہ یہ بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ جب میرے پاس اٹھ کر تھوڑے دور گئے ہیں تو یہاں سے تھوڑے اور پیچھے ہو جاتے تو چلو یہ میرے سے تسلی سے بات تو کرتے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی من مانی کا اسلام بنا لے، اور یہ غلام جو سچے دل سے بغیر کسی شرط لگائے آپ کے اوپر جاننے وارنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ان سے نفرت کیوں کریں؟ جب یہ ایمان میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ساروں سے پیار کریں، ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں، اور جب سب آپ پر ایمان لا چکے ہوئے ہیں تو یہ آپ پر ایمان لانے میں فرق کیوں کریں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جب بھی آئیں آپ کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے جو پہلے سے موجود صحابہ کرام ہیں ان کو دور نہ فرمائیں، یہ تو آپ کے پاس جو رحمت نازل ہو رہی ہے یہ تو اس رحمت کو لینے کے لیے پہلے ہی سے آ چکے ہوئے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں کہ ان موجودین کو دور کرنے والے؟ وہاں بھی یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ آئے تو آپ نے ان کو دور نہیں کرنا اپنے آپ سے۔ ایک اور آیت ہے، یہ 17ویں سپارے میں سورہ حج کے اندر، اس وقت یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے تھے تو بڑا مجمع تھا وہاں پر، وہاں شیطان آیا اور دور کھڑے ہو کر اس شیطان نے، جب آپ آواز ادھر سے آپ کی آواز مبارک بلند ہو رہی تھی تو ادھر سے جہاں پر چند کافر موجود تھے ان کافروں کے قریب کھڑے ہو کر شیطان نے بڑی بلند آواز نکالی، اور اس آواز کی بلندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آواز تھی اس کے ساتھ مکس ہو گئی، اور جو وہ آواز نکال رہا تھا اس آواز میں یہ تھا کہ یہ لات منات اور عزا، یہ جو بت ہیں یہ بھی بڑی شان والے ہیں، اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کی عبادت کا ان کو صلہ بھی دیں گے۔ یہ اس نے آواز نکالی ادھر سے، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ۔ اب کافر یہ سمجھ گئے کہ یہ آواز شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال رہے ہیں، تو وہ جب اپنے گھروں میں گئے تو بڑے خوش، بغلوں کے اندر سے ان کے ہاتھ نکل رہے ہیں، خوشیاں نکل رہے ہیں، تو آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کر دی۔ جب اس طرح کے سے وہ اپنے گھروں میں خوشیاں کرنے لگ گئے اور دعوتیں دینے لگے لوگوں کو کہ آؤ سنو دعوت کیا دیتے ہیں، جب واپس آئے کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تب اللہ پاک نے وہ شیطان کی آواز کے رد کرتے ہوئے تب تک ایک اور آیت بھی نازل فرما دی ہوئی تھی، اور جب یہ پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی وہ شان رکھتا ہے جس کی صورت
شکل مبارک نہ ہی شیطان بنا سکتا ہے اپنی، اور نہ ہی ان جیسی آواز شیطان نکال سکتا ہے۔ تم چونکہ کافر ہو تو تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں ایسے لگا کہ جیسے میں یہ بول رہا ہوں، حقیقت یہ تھی کہ تمہارے کانوں میں وہ آواز شیطان دے رہا تھا۔ یہ آیات آپ نے جب تلاوت فرمائی تو پھر اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنے لگے، ایسے کر کے بیٹھتے نہیں ہیں، روتے ہیں، اور سیدھے سمجھے سی کہ چلو ساڑھے کو تک جو کوئی تھوڑی بہت شارٹ ہوئے گی، تو ایسے مارنے لگے۔ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ تمہیں عبادت کرنی ہے تو خالص ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اب یہ چیزیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ بندہ اپنی مرضی کا اسلام نہیں بنا سکتا۔ ایک اور آیت بھی ہے پیچھے 11ویں سپارے میں گزر چکی ہے، یہ آیات میں پڑھ کے نہیں سنا رہا، صرف حوالے دے رہا ہوں وقت کے پیش نظر۔ اس آیت میں بھی یہ موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی وحی بنا ڈالیں، اپنی مرضی سے کوئی وحی کہہ دے کہ یہ وحی ہو گئی ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی الفاظ فرما، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی مرضی سے وحی بنا سکتا ہوتا تو پھر میں بالکل آزاد ہوتا، ہر لحاظ سے میں بات کر سکتا ہوتا، لیکن میں تو وہی بولتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرما رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے اپنی پوری عمر تمہارے اندر گزاری ہوئی ہے، کیا میری ساری عمر میں تمہیں کوئی ایسا واقعہ نظر آیا کہ جو میں نے فطرت کے خلاف کیا ہو، فطرت کے خلاف کیا ہو؟ میرا ہر کام، میرا ہر عمل وہ فطرت کے مطابق چل رہا ہے، اور میری فطرت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ تو وہاں بھی آپ نے یہ چیلنج کے طور پر فرمایا تھا کہ میں اپنی عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں، 40 سال، 42 سال، 45 سال، جب وہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ فرمایا جب ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں اور قرآن عظیم وہی دے رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے میرے پیارے بھائیوں، کیا آج کے دور میں بھی قیامت تک اسلام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہوا ہے۔ کوئی بندہ اس میں کسی طرح کی آمیزش، ملاوٹ نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اس کا رد کیا جائے گا فوری طور پر۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ تب سے اب تک پوری وحی قرآن عظیم وہ بالکل محفوظ ہے۔ حدیث طیبات کئی لوگوں نے اپنے پاس سے گڑھ لی جن کو موضوع روایات کہا جاتا ہے، لیکن قرآن عظیم کا ایک لفظ بھی کوئی بندہ اپنے پاس سے نہیں کر سکا۔ قرآن عظیم سیم ویسے کا ویسے محفوظ جیسے اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا۔ اب ان آیات کو دیکھ کر ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج کے دور میں جو لبرل قسم کا میڈیا آ گیا ہے، لبرل قسم کے اینکر آ گئے، اور لبرل ہی قسم کے سکالر آ گئے، ٹی ویوں پر بیٹھ کے باتیں کرنے والے آگے پیچھے بیٹھ کے، وہ اپنی من مرضی کی تشریحات بھی سنا رہے ہوتے ہیں اسلام کے متعلق۔ تو ان کی یہ من مانی تشریحات بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ قرآن عظیم اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو سمجھا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر صحابہ کرام کو سمجھایا۔ تو اس کی تشریحات وہی قبول کی جائیں گی جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہوئی ہیں۔ آج کا کوئی بندہ اٹھے اور کہے میں نے چونکہ یہ ترجمہ پڑھا، وہ ترجمہ پڑھا، وہ اردو والی تفسیر پڑھی، وہ اردو والی تفسیر پڑھی، ان ساریوں کو پڑھ کر میں یہ سمجھا ہوں، تو تیری سمجھ اپنے دماغ میں رکھ، تیری جو سمجھ ہے، ہمیں وہی سمجھ کافی ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک کو عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور آل پاک اہل بیت کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جب یہ نہج ہوگا تو پھر یہ آج کے دور میں جو طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، اللہ پاک کے فضل سے ان فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کل میں رات کو ایک سن رہا تھا جس میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان عورت عیسائی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب اس سے سوال ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے اسلام کی تعلیمات میں، تو کہتا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا قرآن عظیم کی آیت میں۔ اس نے آگے سے سوال کیا کہ
یہ تو میں وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ میں تو یہ سنتا آ رہا ہوں آج تک کہ عیسائی خاتون، ایسی عیسائی خاتون جو مشرکہ نہیں ہے، جو واقعی اہل کتاب ہے، اس سے کوئی مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، نہ یہ کہ مسلمان عورت کسی عیسائی سے نکاح کر لے یا کسی بھی بت پرست ہندو سے نکاح کر لے، غیر مسلم سے نکاح۔ عورتوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، ادھر کی عورت اگر موحد ہے تو اس کو لانے کی اجازت ہے۔ وہ آگے سے یہ کہہ کر اس نے سارے جملے رد کر دیے، کہتا ہے یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے، شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب، اب وہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ پتہ نہیں سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے، وہ سوال کرنے والا سمجھتا تھا، وہ کہتے یہ شاذ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ شاذ ہے، ہاں جی یہ شاذ ہے، چلو جی شاذ کہہ کر وہ سارے شروع سے اب تک جو موقف چل رہا تھا علماء کو سارے کو اس نے پانی پھیر دیا۔ میں اس پر حوالے نکال رہا ہوں انشاءاللہ، اس کی ویڈیو بنا کر اس پر پورا میں نے ایک کلپ چڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ قرآن عظیم کی تفسیر اپنی من مانی مرضی سے کیسے بندہ بدل رہا ہے۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک بندے کا صرف قول ہے، قلیل۔ کہتے ہیں یہ شاذ ہے، مطلب یہ تھا کہ یہ امت میں اکثریت کا یہ قول نہیں ہے، یہ ہمیں کسی ایک بندے نے کہہ دیا اور وہ مشہور ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے، کسی ایک بندے نے ہمیں کہا ہوا ہے اور ایک بندے کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ تو آگے والا سمجھا اچھا چلو کسی ایک بندے کا قول ہے پھر سائڈ پہ کرتے ہیں، تو اس نے ایسے بتا دیا ہے۔ تو یہ ساری بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اپنی من مانی تفسیر یا اپنا مرضی کا مطلب نکالنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور بلکہ میں آپ کو یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، تفسیر کی ابتداءً دو قسمیں ہیں بڑی قرآن عظیم کی تفسیر کی۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن عظیم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت ہی سے کی جائے، ان کو حقیقت میں کہا جاتا ہے تفسیر بالماسور۔ تفسیر بالماسور، یہ مین اگر ہم ان کی قسمیں بنائیں تو یہ بڑی بنتی ہیں، تفسیر بالماسور اور تفسیر بالرائے۔ معصور میں اثر مطلب جو پیچھے سے چلتی آ رہی، معصور میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن عظیم میں کسی اور جگہ پر اسی آیت کی تفسیر کے لیے، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے آقا پاک کا فرمان عالی شان، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے کسی صحابی کا قول کہ ہم نے آقا پاک سے یہ سنا تھا اور ہم یہ سمجھے تھے، وہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ اور آیت کی تفسیر میں کسی تابعی کا قول جو کہیں کہ جی ہم نے صحابہ سے سنا اور صحابہ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا، یہ بھی تفسیر بالمعصور کی قسم ہے۔ اور ان کے بعد آتا ہے اجماع، جس میں سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں یا تابعین اکٹھے ہو جائیں یا ایک وقت کے جید علماء کا اجماع ہو جائے، اکٹھ ہو جائے کہ پیچھے سے یہ مضمون چل رہا ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ یہ سا کے ساتھ ہے، اثر سا کے ساتھ معصور، ایسی تفسیر کرنا کہ جس کا اثر کہیں نہ کہیں پیچھے سے ملے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے کسی اور جگہ قرآن عظیم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے، صحابہ کرام کی طرف سے ملے، تابعین تبع تابعین یا اجماع کی طرف سے ملے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ اور یہ تفسیر بالمعصور جائز ہے، یہ تفسیر بالمعصور یہ جائز ہے، اس طریقے سے اس کو بندہ تفسیری وضاحت کر سکتا ہے۔ اور جو دوسری جو قسم ہے تفسیر بالرائے، رائے جو بندہ اپنی عقل سے تفسیر کرنا شروع ہو جائے قرآن عظیم کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص اپنی رائے قرآن عظیم میں داخل کرے گا وہ بندہ کفر میں چلا جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، قریب ہے وہ بندہ کافر ہو جائے جو بندہ اپنی رائے قرآن عظیم میں داخل کر دے گا۔ تو اپنی رائے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے قرآن عظیم میں، اس میں بڑی احتیاط چاہیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ پر شرطیں لگاتے ہیں ہرگز ان کی شرطیں مت قبول کیجیے، بلکہ ان کے اوپر یہ لاگو کیجیے کہ جو اسلام ہم لے کر آ رہے ہیں تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ اس سے اگلی آیت میں یہی مضمون چل رہا ہے، پھر اس سے اگلی میں بھی، صرف ترجمہ سن لیں ان 3-4 آیات کا تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے۔
ولولا ان ثبتناک، فرمایا جب انہوں نے یہ ڈیمانڈز رکھی آپ کے سامنے، اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کی حفاظت نہ فرماتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو تھوڑا سا آپ تو ان کی طرف جھکاؤ کرنے ہی والے تھے کہ چلو یہ ایمان لے لیں۔ اور میں نے ایک لفظ بولا ہے اپنے درس کے دوران کہ یہ آپ کا جھکاؤ کرنا یہ حقیقت میں آپ کی طرف سے رحمت ہے ان کے لیے کہ یہ کسی طرح اسلام میں آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اسلام کا حلیہ ہی سارا بگڑ جاتا، اسلام ہی سارا بگڑ جاتا کہ چلو ایک سال بتوں کی بھی پوجا ہو لے اور ایک سال کے لیے ان کے بتوں کی تعریفیں ہوتی رہیں اور پھر ایک سال کے لیے میری عبادت ہو جائے، پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کے بتوں کی پوجا ہو جائے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میری عبادت ہو جائے، تو یہ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پھر عذاب دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ دگنا چگنا ہو جاتا سب کے لیے۔ ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا، پھر میرے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ بن پاتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہ تو قریب تھا کہ یہ لوگ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی من مانی مرضی کی طرف لے جائیں، اور پھر ہوتا کیا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، آخر کار ہونا یہی تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر جب باہر جاتے اپنے دوستوں میں چلے جاتے تو یہ اپنی ہی مرضی کی باتیں مکس کر کے وہاں بتاتے رہتے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، جب کہ اب میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو میں فرما رہا ہوں صرف اس پر ان کو دعوت دیں، اور یہ لوگ آپ کے مقابلے میں جب بھی کبھی آئیں گے تو سوائے تھوڑا وقت آپ کے مقابلے میں ٹھہرنے کے، یہ تھوڑے وقت کے علاوہ زیادہ وقت آپ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر پائیں گے۔ میں آپ کا محافظ بھی ہوں گا، آپ کی مدد بھی کرنے والا ہوں گا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی طریقہ ہے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان سب کے لیے بھی یہی طریقہ رہا کہ انہوں نے سب کو ہماری دعوت کے اوپر بلایا ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہمارا طریقہ جو شروع سے چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہر بندے کو جو ایمان لے کر آنا ہے وہ ہمارے مطابق ایمان لانا ہوگا، اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا، اپنی مرضی کا اسلام نہیں چلے گا۔ اس میں کافی ساری تشریحات ہیں، میں نے مین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اسلام اللہ پاک نے دیا ہے وہ اسلام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور ایک بات اس میں ضمناً یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا جی پردہ، یہ والا پردہ جس کو ہم ثقاف کہتے ہیں، یہ ثقاف آ گیا، اور یہ جو یہاں تک عورتیں رکھ لیتی ہیں یہاں تک، اور نیچے سے یہ ساری چیز ان کی کور ہوتی ہے، یہ والی ایسے یہ کور ہوگی، چلیں اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں، یہ ان کا اتنا حصہ کور ہو گیا، اور یہ چہرے کی ٹکی یہ ساری کی ساری نمایاں رہی، واضح رہی، ظاہر رہی۔ آج کے دور میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ باور کروا دیا جائے کہ اسلام کا پردہ یہ ہے، چہرہ ننگا پھرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت جو ہے اسلام میں وہ کیا ہے کہ اس طرح کی تعلیمات وہ عورت کے لیے ہیں نماز کی حالت میں، کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہو تو تب اپنے چہرے کی ٹکی کو وہ ننگا رکھے اور ادھر ادھر سے بال کان بھی چھپا لے، یہ کان بھی سارے چھپا لے اور چہرے کی ٹکی ننگی ہو، ہتھیلیاں ننگی ہوں، نیچے سے پاؤں کی جو تھیلیاں وہ بھی ننگی ہوں، یہ نماز کی حالت میں ہے۔ لیکن جب آنا جانا ہو کہیں ادھر ادھر باہر ضرورت کے پیش نظر تو تب یہ پردہ نہیں ہے، تب یہ ثقاف نہیں ہے، تب کون سا پردہ ہے؟ سورہ الاحزاب کھولیے، 22واں سپارہ کھولیے، آیت نمبر
58 کھولیے تب پردہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں بڑی بڑی چادریں جس میں پورا جسم بندے کا ڈھپ جائے اور جسم سے بھی بڑی چادر نکل جائے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ عورتیں باہر نکلیں تو ان سے فرمائیں، اپنی ازواج سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مومنوں کی ساری بچیوں سے، مومنوں کی ساری عورتوں سے فرمائیں کہ جب یہ باہر نکلیں تو تب اپنے چہروں پر جلباب ڈال لیا کریں. جلباب کا مطلب ہے چہروں پر یہ چادر ایسے ڈال لیا کریں، ایسے ایسے. یہ ہے اسلامی پردہ، جس میں آپ نے دیکھا ہو تو وہ جالیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ان جالیوں میں سے نظر آ جاتا ہے. اور اگر جالیاں نہ ہوں، دیکھنے میں دشواری ہو، تو پھر اس طرح سے ڈالیں کہ ان کو تھوڑا دیکھنے میں آسانی ہو. ایک آنکھ اگر ننگی کرنی پڑے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر دونوں آنکھیں ننگی کر لیں زیادہ دشواری کے پیش نظر، تو اس سے بھی علماء نے منع فرمایا ہوا ہے کہ دونوں آنکھوں کا نکل آنا یہ بھی پھر ادھر ادھر گھومنے سے بچتی نہیں ہے. تو ضرورت کے پیش نظر صرف یہ. تو آج کے دور میں پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جو اصل پردہ ہے اس کو چھپا دیا جائے، اور جو من ماننا پردہ ہے اگر یہ چیز ساری زہر ہو جائے تو پیچھے چھپا رہ کیا گیا؟ اگر یہی زہر ہو جائے تو پیچھے کیا رہے، لوگوں سے کیا چھپا رہ گیا؟ اس لیے میرے پیارے بھائی ضرورت ہے اس وقت اس چیز کی کہ بندہ اپنی بھی حفاظت رکھے اور ایمان کی بھی حفاظت کے لیے صحیح طور پر قرآنی تعلیمات کو سیکھے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا